بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں جی، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ 28ویں ترمیم جو ہے دیٹ از ان دا آفنگ۔ 28ویں ترمیم آئے گی اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں جو 27ویں ترمیم میں نہیں آئیں، وہ 28ویں ترمیم میں آئیں گی۔ اب 28ویں ترمیم میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی، کہ سینٹ کے ممبران جو ہیں ان کے ٹینیور میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزراء کی تعداد جو ہے وہ 11% سے بڑھا کر 13% اور ایڈوائزرز کی حد جو ہے 5 سے 7 کی جا سکتی ہے۔ اچھا، جو چیئرمین سینٹ کا ٹینیور ہے وہ 5 سال کیا جا سکتا ہے، اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے اس کو جناب پروونسز جو ہیں اس پہ زیادہ اسرٹ نہیں کر سکیں گے۔ ہوگا لوکل گورنمنٹ سسٹم، ہر پروونس میں ہوگا، لیکن جو اس کے اختیارات ہیں یعنی کہ اس کو ڈیزالو کرنے کے جو اختیارات ہیں وہ ہوں گے جناب سینٹر کے پاس، مرکزی حکومت کے پاس۔ سو یہ بھی ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم میں۔ اور جناب بلوچستان جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اس کی کانسٹیٹوئنسیز بنائی جائیں گی، رقبے کے حساب سے بلوچستان میں حلقہ بندیاں ہوں گی، اور اس سے جناب جو ہے بلوچستان کی نیشنل اسمبلی سے سیٹیں بھی زیادہ آئیں گی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹیں بھی بلوچستان میں زیادہ ہو جائیں گی، بڑھ جائیں گی یعنی کہ۔ سو یہ ایک 28ویں ترمیم کے آؤٹ لائن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جس پہ بہت آج کل بات ہو رہی ہے کہ جناب 28ویں ترمیم جو ہے وہ آنے والی ہے۔ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ ناؤ کمنگ ٹو دا 27th امینڈمنٹ، جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں رول آف کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں جناب، کیونکہ 3 حصوں میں اس کو بائیفرکیٹ کیا گیا ہے۔ امیونٹیز ہیں کہ امیونٹی کس کس کو ملے گی، کیسے ملے گی، کس حد تک ملے گی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو سنرجی ہے جہاں تینوں فورسز کے درمیان وہ کریٹ کی گئی ہے جو کہ نیڈڈ تھی، وچ واز ویری مچ نیڈڈ۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جناب ہم نے 4 دن کے کانفلکٹ میں دیکھا، جو انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا، اس میں جو سنرجی تھی آن دا انڈین پارٹ دیٹ واز مسنگ۔ اس کی پروف یہ ہے کہ جناب وہ جب مودی نے 4 دن کے کانفلکٹ کے بعد را کے چیف کو، انڈین ایئر چیف کو، نیول چیف کو، سب کو جب بلایا اور بلا کے اپنے پاس بٹھایا کہ جناب واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر، تو اس میں جتنے چیف تھے وہاں پہ، چاروں کے چاروں چیف جو تھے وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ بلیم گیم میں پڑ گئے تھے۔ سو وار کی ٹیکٹکس بھی چینج ہو چکی ہے، کیونکہ اب ڈفرینٹ قسم کی وار ہے جو وہ ان پلیس آتی ہے، جو کی جاتی ہے، اور اب طریقہ کار بھی جنگ کا مختلف ہو چکا ہے، جس کے لیے سنرجی ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے دیکھی ہے، اور اس کا جو رول ہے، جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل رول ان پلیس رکھا گیا ہے فورسز کا، دیٹ واز نیڈڈ جی۔ اچھا، افغانستان کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ جناب ہیومن انٹیلیجنس جو ہماری ہے، کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس اگر دیکھی جائے تو وہ لیک کرتی رہی ہے، اور جب انیشلی سوویت یونین آیا افغانستان میں تو وہاں پہ ہیومن انٹیلیجنس جو تھی وہ وہاں پہ لیک کر رہے تھے۔ اسی طرح جب امریکن فورسز انیشلی آئیں وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی ہیومن انٹیلیجنس جو تھی وہاں پہ لیک کر رہی تھی، بٹ وی آر ٹچ ووڈ ویری گڈ ایٹ اٹ۔ ہم ایک ایک چپے سے واقف ہیں افغانستان کے، سو ہماری ہیومن انٹیلیجنس وین اٹ کمز ٹو افغانستان وہ وہاں پر بھی بہت اچھی ہے ہماری۔ سو پریسائز ہٹس کیے جا سکتے ہیں ونس وی آر شور کہ کس کس بندے نے، کس کس ٹیررسٹ نے افغان سوائل سے پاکستان کے اندر، یہ جو بھی ریسنٹلی ایک اسلام آباد میں جناب دھماکہ ہوا، اور اس کے علاوہ جناب کیڈٹ کالج کے اندر جو جس طریقے سے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا، کن لوگوں نے کیا، کیسے کیا، ان کی کڑیاں ہم ملا رہے ہیں، اور آلموسٹ وی آر ڈن ود اٹ۔ اور جب ہمیں پتہ چل جائے گا تو یہ سارا کیس ہم جناب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھیں گے کہ اس طرح افغان سوائل سے ہمارے پہ حملے ہو رہے ہیں، اور کون کون وہ لوگ ہیں جو جناب اس چیز میں انوالو ہیں۔ تو پریسائز ہٹس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج کے خدشات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ کیوں کم ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کیمپوں سے اٹھا کے رہائشی علاقوں میں پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ وہاں پہ جناب اگر ہم ہٹ کریں تو کولیٹرل ڈیمیج ہو۔ بٹ
وی آر کیپیبل آف گوئنگ فار پریسائز ہٹس، ہم پریسائز ہٹس کر سکتے ہیں اینڈ وی کین گو فار اٹ. ان سب چیزوں میں بات کرنا چاہوں گا. اور میرے ساتھ موجود ہوں گے آج جناب جنرل زاہد محمود صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب، پریزیڈنٹ پلڈٹ، اور ملک قمر افضل صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں پچھلے 25 سال سے سپریم کورٹ کے. لیکن سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جنرل زاہد محمود صاحب سے. جنرل زاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر، جی اللہ کا شکر. تھینک یو رانا صاحب. جنرل صاحب ایک بات تو بتائیں، افغانستان جو ہے وہ اس نے ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا ہے اب تو اوپنلی انڈیا پر، اور اگر دیکھا جائے تو ادویات ہوں یا اور جو بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے انڈیا سے، انڈیا ان کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بالکل حامی بھر دی ہے اس نے. سو if we take this thing like how should we take this thing one. Secondly ترشول ایکسرسائز ختم ہو گئی 10 نومبر کو، جو کہ انہوں نے سر کریک سینٹرک رکھی ہوئی تھی ایکسرسائز، اور وار گیمنگز اکارڈنگلی کر رہے تھے وہ. اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جس پہ جناب اگر ہم نے ان کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ تھوڑی سی ہم نے تھوڑا سا ان کا ہاتھ کھینچا ہے تو ان نے اپنی جناب پاسا ہی پلٹ دیا، اور وہ افغان گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف چلی گئی ہے کھل کے. اب تو ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ سر؟ جی جی تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. دیکھیے میں اس کی دونوں جو چیزیں ہیں افغانستان اور انڈیا کی جو ٹریڈ ہے یا ریلیشن شپ ہے، اس کو میں ذرا ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. جی میں کہتا ہوں افغانستان ود دس طالبان سیٹ اپ جو بھی ہیں ڈیفیکٹو پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں کابل میں، انڈیا از اندر ساورن کنٹری، تو دس از دیئر رائٹ. دونوں کے حقوق ہیں جی، بالکل ایک دوسرے سے کریں، ملاپ کریں، بات چیت کریں، جو مرضی کرنا چاہے کریں. آپ افغانستان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کوئی یہ کرے گا یا نہیں کرے گا. نہ پاکستان کے ایسے ہیجمونک ڈیزائنز ہیں افغانستان کے بارے میں، نہ ہمارے کوئی آبجیکٹیوز ہیں افغانستان کی سرزمین کے بارے میں. وہ جو ایک پرانی مت تھی جو جھوٹ پر مبنی تھی کہ جی ہمیں ڈیپتھ چاہیے، ہمیں کوئی ڈیپتھ نہیں چاہیے. وی نیوکلیئر کنٹری، ہم ایک ریڈ لائن تک جائیں گے، اس کے بعد الحمدللہ پاکستان کا ملٹری اینڈ نیشنل ریسپانس از گڈ انف، وہ بالکل رکھے یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو امپلوژن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے خلاف ان کے نیگیٹو ڈیزائنز ہیں، تو دیٹ از کنسرن. لیکن اس کنسرن کو آپ رونا نہیں ہے جی، رونے پیٹنے سے اب چیزیں حل نہیں ہوتی. رانا صاحب ہم نے دیکھ لیا موریلٹی، امن کی بات چیت، ایک ون سائیڈڈ امن کی بات چیت، امن کی کوششیں، امن کے لیے قربانیاں، افغانستان کے ساتھ بھائی چارہ، محبت، اسلام، سب چیزیں اپنی جگہ وہ اب بھی قائم ہے. افغانستان کے عوام کے لیے وہ اب بھی بدرجہ تم موجود ہے جیسے پہلے تھی، وہ اپنی جگہ. بٹ یہاں پر ہم نے ڈیل کرنا ہے تھرو آر ریسپانس، ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اینڈ ملٹری. آئی تھنک جب تک آپ اپنا ریسپانس کو ٹھیک نہیں کریں گے، دا پاور ول اسپیک. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھلی جنگ شروع کر دیں گے. جب پاکستان پہ حملہ ہوگا جیسے ابھی اسلام آباد میں ہوئے، جیسے وانا میں ہوئے، جب آپ ہماری نیشنل وہ کہتے ہیں نا ایسنس کو، یا ہماری جو سوشل ایسنس ہے اس کو تباہ کریں گے، ہمارے بچوں پہ، ہماری عورتیں، ہمارے مساجد پہ حملے کریں گے، تو دین پاکستان ول ہیو ٹو ٹیک دس بیٹل. ابھی انڈیا کو دیکھیں نا، انڈیا نے جو انڈیا کا جو ہیوبرس ایٹیٹیوڈ تھا جو پہلگام سے پہلے، کہ وہ پاکستان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. دنیا بھی اس کو لے چکی تھی، بائی کر چکی تھی اس آئیڈیا کو کہ پاکستان کو جو اوور رن کر جائیں گے، امپلوڈڈ پڑا رہے گا، سبسروینٹ ہمارے جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان انڈو پیسفک وہاں پہ پڑا رہے گا اس کے نیچے. جب پاکستان نے رسپانس کیا تو آپ نے ڈائنامکس ہی چینج کر دی. آپ کی ڈائنامکس صرف آپ کا رسپانس چینج کر سکتا ہے. دیٹ ہیز ٹو بی امیکولیٹ فار انڈیا اینڈ فار افغانستان، effective to create an environment. That is more important. Number two, آپ نے بات کی ترشول ایکسرسائز کی، تو آئی تھنک وہ ملیٹرلی میسیجنگ، اسٹریٹجک آپریشنل میسیجنگ یہی کر رہا ہے کہ جی ہم آپ کو تھریٹن کریں گے، آپریشن سندور 2.0 جو ہے وہ ہم کریں گے اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ آف ٹیررزم ہوا یا جو بھی ہوا. تو الحمدللہ پاکستان بیلنس ہے. میں تو پہلے بھی کئی دفعہ پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ ملیٹرلی the strategic mind in India یا جو وار کو انڈرسٹینڈنگ والے وہ ایگزیکٹلی سمجھتے ہیں کہ انڈیا از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ویج وار، کنونشنل وار اگینسٹ پاکستان. اس لیے تو 2.0 جو ہے وہ، بلکہ سندور کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ پھر افغانستان کے ساتھ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں جس لینڈنگ اسٹرپ پہ انہوں نے لینڈ کیا ہے، تو وہ انڈائریکٹ اپروچ ہے تھرو دی ٹیررزم اینڈ پراکسی یوز ان بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا. یہ چیزیں بھی انفارچونیٹلی تھوڑی سی بڑھیں گی. اسلام آباد تک وہ پہنچے ہیں، تھوڑے سے امپیکٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے ان ادر سٹیز آلسو، تاکہ ایک ڈائلما کریٹ کیا جائے پاکستان کے ریسپانس کا. بٹ پاکستان شوڈ اسٹینڈ دیئر گراؤنڈ، اور یہ جو ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے اس کو اپنی افیکٹونیس سے، اپنے افیکٹو ریسپانس سے، اینڈ دین دے ول ہیو ٹو کریٹ اینڈ ریز دی اسٹیکس فار بوتھ آف دیم.
افیکٹو رسپانس آپ نے یہ ورڈ یوز کیا بہت مرتبہ جن صاحب. افیکٹو رسپانس سے ذرا مراد کیا آپ کی, اس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیجیے گا. اینڈ سیکنڈلی آئی ووڈ لائک ٹو میک اے کامنٹ اوور ہیئر. پاکستان ہمیشہ افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ رہی ہے, افغانستان ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کبھی نہیں تھا. کبھی بھی نہیں. اور That's یہ why I'm saying it's جی great ہے. جی ہاں, یہ ایک پیپر کسی نے لکھ دیا تھا اور اس پیپر کو اٹھا کے غلط مس کوٹ کیا جاتا رہا, اور خیر اینی ویز اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس کو ذرا مجھے ذرا ایکسپلین کیجیے گا, جو آپ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا کہ رسپانس, اسٹریٹجک رسپانس, وٹ ڈو یو ایگزیکٹلی مین بائی اسٹریٹجک رسپانس؟ ذرا ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنے وہاں پہ کیمپس ہیں, وہاں پہ ٹیررسٹ کیمپس ہیں افغانستان کی سوئل پہ, اور ان کے جو کرتا دھرتا بڑے بڑے لیڈران ہیں ان کو انہوں نے شفٹ کر دیا ہے آبادی والے علاقوں میں. سو اگر ہم وہاں پہ مطلب کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں تو کولیٹرل ڈیمیج جو ہے ہو, اور پھر جناب وہ حال دوائی پا دیں. سو اس کو بھی ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا, اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں گے. دیکھیں اب لیٹس سے کہ وانا کا انسیڈنٹ ہوا جی کالج کا, اب اس کی بات چیت بھی ہو رہی تھی, ایگزیکٹلی پاکستان کو انٹیلیجنس ہو رہی ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں. اگر وہ چیزیں افغانستان سے انیشیٹ ہوئی ہیں تو بیڈ لک ٹو افغانستان پیپل. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سول آبادی کو نشانہ کر دیں. پاکستان آف کورس ہیز دی کیپیبلٹی ٹو کیری آؤٹ دی پریسیجن اسٹرائکس, اچھا, تو اس کیپیبلٹی کو آپ یوز کریں گے. آپ اس کو, آپ ماضی میں بھی آپ نے یوز کیا ہے. یہ تو ڈرامہ چل جاتا ہے کہ جی کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا, سیولینز مر, وائی وڈ پاکستان کل سیولینز, تاکہ افغانستان کی عوام کو بھی اپنے خلاف کر لے. کون سا اسٹریٹجک اسٹوپڈ ایسے کر سکتا ہے, سوری ٹو سے یوز دس ورڈ ایک میڈیا کے اوپر, بٹ ایک اسٹوپڈ جس کی تھنکنگ ہی نہ ہو, جو پاؤں سے سوچتا ہو, گٹوں سے سوچتا ہو, جو آپ کی مطلب وہی اس طرح کی حرکت کر سکتے. پاکستان ہیز دی کیپیبلٹی پریسیجن اسٹرائک کرنے کے لیے, اور پاکستان دیکھیے گا وہ پاس میں بھی ایک دو دفعہ مینیفیسٹ کیا, آگے بھی کر سکتے ہیں. پھر ان کے سپورٹرز اینڈ ڈیبیٹرز آر سٹنگ ان سائڈ پاکستان. جو بھی لوگ ہیں اس کو لانا ہوگا. یہ جو امینڈمنٹ کی ہم باتیں کرتے ہیں 243, یہ جو سینرجی لائی گئی ہے ٹو کریٹ دس کمانڈ, یہ اسی سینرجی کے لیے کہ تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پارک جہاں سے بھی, افغانستان کے کانٹیکس میں پریسیجن اسٹرائک بہت ضروری ہے کولیٹرل ڈیمیج کو روکنے کے لیے, جو آپ کا سوال بھی کیا گیا. تو وہ جب یونٹی آف کمانڈ ہوگی, ایک آپ ایسٹس آپ کو پتہ ہے کون سا کدھر پڑا ہوا, تو آپ رائٹ یوز آف دی ایسٹ کریں گے اور سینرجی لائیں گے. آپ دو ایکشنز کریں گے تو اس کا سکتا ہے, اگر انڈیپینڈنٹلی ہماری آرم فورسز کریں ایک ایکشن کو, تو اس کا اکومولیٹو ایفیکٹ اتنا نہ ہو جتنا ایک یا دو ایکشنز ان اکومولیٹو ایفیکٹس کو انکریز کر دے. تو آپ اس کو یوز کریں گے. آپ کو ہیومن انٹیلیجنس کو اور بڑھانی ہوگی, اور پاکستان آلریڈی ایز گڈ ان, مطلب اس کی بہتر چیزیں ہو رہی ہیں, انٹیلیجنس بڑھانی ہوگی. اینڈ ایک چیز یاد رکھیے گا, افغانستان کے اندر بھی رانا صاحب اس وقت بڑی سیریس تھنکنگ گروپس, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نئے گروپ کو پکڑے اور ان کے ساتھ وہ جنگ ان کی شروع کرا دیں, بٹ دیر آر پیپل ہو آر ویٹنگ فار سم ایکسٹرنل, ایک وہ کہتے ہیں نا کیٹلسٹ کا انتظار کر رہے ہیں, اور یہ افغانستان دعوت دے رہے ہیں. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں اور پلیئرز کو بھی افغانستان کے اندر انوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ ان کی سیکیورٹی کو بھی تھریٹن کر رہے ہیں. تو دیر ول بی اے ریجنل اپروچ آلسو اینڈ دیر کین بی این انٹرنیشنل اپروچ آلسو. تو پاکستان ول ہیو ٹو بی پارٹ آف ایچ اینڈ ایوری اپروچ جو افغانستان کو اور افغانستان کے لوگوں کے لیے اسٹیبلٹی کا باعث بنے گی. اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب یہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں جو ٹیررزم کی اکانومی کے ساتھ جوڑ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے اور پوری دنیا کو ڈیسٹیبلائز کرے. یہ تو کرائے کہ وہ ہے نا جن کا تو دین, مذہب, انسانیت, دوست, بھائی چارہ, قربانی, یہ ایموشنل باتوں سے ابھی پاکستان کو آگے جانا ہوگا. آئی تھنک وی شوڈ ٹاک لیس. ہمیں ریٹورک بالکل نہیں کرنا, میں کسی ریٹورک کے حق میں بھی نہیں ہوں کسی لیول پہ بھی, بٹ ایکشنز اتنے اسٹرانگ ہو کہ لیٹ دا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. گٹ یور پوائنٹ جی, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا جو ہے وہ تو بار بار کہتا رہا ہے, جس چیز کی آپ انڈیکیشن کر رہے ہیں جن صاحب, وہ تو بار بار روسٹرم پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ دیر آر پیپل آؤٹ دیئر ان افغانستان ہو آر مرسنریز, یعنی کہ کرائے پہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. سو وہ تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کا بار بار کہہ رہا ہے. سو وہ اینی ویز, دوسری بات مجھے یہ بتائیں, ایک یہاں پہ ایک پلاننگ جو سمجھ آتی ہے مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس, ایک پلاننگ کی جا سکتی ہے انڈیا کی طرف سے, اور وہ ڈیپ سی ٹیررزم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ شواہد جو ہے وہ مٹانا بہت آسان ہوتا ہے. سو اس لیے اس میں کتنی چانسز ہیں کہ انڈیا جو ہے اب مطلب کہ کینٹ کالج کے بعد, اسلام آباد میں دھماکے کے بعد, ڈیپ سی میں کوئی ٹیررزم کر سکتا ہے پاکستانی واٹرز میں؟ بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے جو پولیٹیکل ٹیررسٹ ہے مودی, جب وہ ایک بات کرتا ہے تو اپنی ڈومیسٹک آڈینس, بیسیکلی وہ ہر چیز اپنے ڈومیسٹک پولیٹکس اور آڈینس کے لیے کرتا ہے.
ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ جس ہندوتوا میں میں نے آپ کو رنگ دی ہے، تو یہ ہندوتوا جو ہے نا، یہ اکھنڈ پورا جو ریجن ہے اکھنڈ بھارت کا جو انہوں نے میپ کیا ہوا ہے میکونگ ریور تک، تو یہ بالکل جی اس کے لیے ہمیں یدھ سے یہ چیز حاصل کرنی ہے، لڑائی سے یہ چیز حاصل کرنی ہے، فرکشن سے یہ چیز حاصل کرنی ہے، اور تب آپ جا کے نوبل ہوں گے، اپ گریڈ ہوں گے. ایکسرسائزز کے نام ترشول رکھے جائیں گے. سی ڈی ایس چوہان صاحب ایک کتاب لکھیں گے جو لکھ چکے ہیں، ریسرجنٹ انڈیا سم تھنگ ریسرجنٹ انڈیا، کہ جی ہم جو اپنی ملٹری تھنکنگ ہے وہ بیس کریں گے ہنومان اینڈ ہندوتوا کی جو وار میکنگ میتھڈالوجی یا تھنکنگ ہے اس کے اوپر بیس کر کے کریں گے. تو جب آپ ملٹری کو بھی وہ کر دیں گے تو وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آلریڈی اس نے بات کی ہے کہ جب ہم سی سے ماریں گے، کیونکہ وہ سی والا تجربہ رہ گیا تھا نا. اگر یہ سی والا تجربہ بھی پچھلی دفعہ کر لیتے تو اس کا بھی رسپانس پتہ چل جاتا، اور یہ مطلب ان کی قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں وہ کتنے سچے ہیں. تو سی سے بالکل کر سکتا ہے جی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، پاکستان ابھی وہ جو فیئرس ہوتے تھے نا جی کہ پیس کو چانس دیتے دیتے ہم نے کچھ زیادہ ہی چیزیں اپنے اوپر حاوی کر لی تھی. This military leadership اور this leadership is different. یہ تو اگر ثبوت آ گئے اس چیز کے کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے، ورلڈ از ہیپی ود اس اور ورلڈ از ناٹ ہیپی ود اس. ابھی کسی کی وہ خوشی کے لیے نہیں ہو سکتے. اب پاکستان کی حفاظت کے لیے سیریس ریسپانسز جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا. it will have pain for the India in those responses. پینفل ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا، اور وہ جائیں گے irrespective کہ کون سی طاقت، کتنی بڑی طاقت. انڈین کانٹیکسٹ میں کوئڈ پرو کو پلس نے جانا ہی جانا ہے، اور وہ جائے گا جی. اور ضروری نہیں ہے کہ سی کا رسپانس پھر سی فورسز ہی دے. دیٹس وائی دس انرجی از بینگ کریٹڈ، تاکہ ہمارے رسپانسز کہیں اور سے بھی جنریٹ ہو سکتے ہیں، اینڈ اٹ ول بی افیکٹو. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں دی. سنرجی والی بات جو ہے بالکل ٹھیک کی آپ نے کہ آرٹیکل 243 میں جو سنرجی کریٹ کی ہے اس کی اشد ضرورت تھی. میں اس پارٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس، جو مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ سنرجی از ویری امپورٹنٹ بٹوین آل دا فورسز، دیٹ انکلوڈز انٹیلیجنس ایجنسیز ایز ویل. سو اگر یہ سنرجی کریٹ ہوتی ہے سو نتھنگ لائک اٹ، کیونکہ یہ سنرجی واز مسنگ ان دا 4 day کانفلکٹ جو انڈیا اور پاکستان کا ہوا تھا، اور انڈیا یہ سنرجی کو مس کر رہا تھا. جب یہ 4 دن کا کانفلکٹ ختم ہوا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور مودی نے پہلی دفعہ سب چیفز کو بلایا، را کا چیف، ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف، ان کو بلایا، تو ان کی آپس میں جو تھی وہ کوارڈینیشن نہیں تھی، اور وہ کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنی بری طرح مار کھائی. اور وہ کوارڈینیشن جو تھی وہ بلیم گیم میں پڑ گئے وہ لوگ، کیونکہ کوارڈینیشن مسنگ تھی. تو جب بلیم گیم میں پڑے تو ایک دوسرے کو بلیم کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. یعنی کہ ایئر چیف آرمی چیف کو بلیم کر رہا تھا، آرمی چیف را چیف کو بلیم کر رہا تھا، کیونکہ انٹیلیجنس گیدرنگ از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی ہے تو پھر آگے جا کے جناب سارے سٹیپس لیے جاتے ہیں. کیونکہ اگر انٹیلیجنس گیدرنگ میں ہی پرابلم ہو، جو کہ انڈیا کے پارٹ میں دیکھی گئی تھی جب پہلگام کا جو سٹیپ لیا گیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے ایگریشن شو کیا پاکستان میں، دیٹ سٹیپ واز مسنگ. دیٹ انٹیلیجنس گیدرنگ جو انٹیلیجنس ملی تھی، جو انٹیل ملی تھی انڈیا کو، وہ اس کو غلط لے کے گئے اپنے کرتا دھرتا لوگوں کے پاس، اور وہ مس کیلکولیشن ہوئی جس کی وجہ سے انڈیا کو مار کھانی پڑی. سو دا انسنگ ہیروز آف پاکستان، ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے احمد بلال محبوب صاحب، پریزیڈنٹ ہیں پلڈٹ کے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد احمد بلال محبوب، پریزیڈنٹ پلڈٹ، میرے ساتھ موجود ہیں. جناب احمد بلال صاحب، there are rumors, and the rumors are that 28th amendment is also in the offing. Do you agree with this? Yeah, it's all rumors جی. بہت شکریہ. میرے خیال میں انہوں نے کچھ اپنے الائز کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے، کہ وہ ان ترمیموں کو جن کا ان کے الائز مطالبہ کرتے رہے ہیں اور وہ اس 27ویں ترمیم کا حصہ نہیں بن سکی، وہ اگلی 28ویں ترمیم میں ان کو شامل کریں گے. اچھا. ان میں بلوچستان کی سیٹوں، قومی اسمبلی میں سیٹوں میں اضافے کا معاملہ بھی ہے، اور لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے تجویز دی ہے کہ وہ ایک ترمیم لانا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، تو وہ بھی ہے. یہ 2 باتیں تو مجھے معلوم ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور بھی چیزیں ہوں. یہ جب تک ان کے پاس یہ 2/3 میجورٹی ہے، میرے خیال میں یہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنی مرضی کی آئینی ترامیم کر لیں. So
آئی تھنک اگر لوکل گورنمنٹ کی جو بات ہے اس کو میں پہلے مینشن کر چکا ہوں لوکل گورنمنٹ کی بات کو، اور اس سے اور کچھ اور شقیں ہیں جن کو ایڈ کیا جا سکتا ہے 28ویں ترمیم میں. اس سے جو سیٹیں ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا، بلوچستان کی سیٹوں میں اضافہ ہو جائے گا، پھر اسی طرح سینٹ کی سیٹوں میں اضافہ ہو جائے گا. سو اس سے ڈو یو تھنک کہ واٹس یور ٹیک آن دس ون کہ یہ از اٹ گڈ فار دا کنٹری اور فار دا پروونسز، یا واٹس یور ٹیک آن دس ون جی؟ میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اس وقت جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، یہ اسٹرکٹلی پاپولیشن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. اگر بلوچستان کی سیٹیں پاپولیشن میں ان کا جو حصہ بنتا ہے اس سے بڑھانی ہے تو پھر یہ ایک میجر شفٹ ہوگی ہمارے کانسٹیٹیوشنل بیسس میں، اور اس میں پھر بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گی. پھر ہو سکتا ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی تبدیلی ہو اور سینٹ کی سیٹوں میں بھی تبدیلی ہو، کیونکہ اس میں بعض کا جوائنٹ سیشن بلانا پڑتا ہے، تو اس میں پھر کس پارٹی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو وے کرنی پڑیں گی. میرے خیال میں تو بہت مشکل ہوگا، کیونکہ دوسرے صوبے بھی اگر اس کے اوپر اعتراض کریں، سندھ اعتراض کرے، خیبر پختونخوا اعتراض کرے کہ ہماری سیٹیں پھر آبادی کے تناسب سے کم ہو گئی ہیں، ان کی زیادہ ہو گئی ہیں، تو ان کو راضی کرنا پڑے گا. اسی لیے اس وقت یہ نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں سب لوگوں کا اتفاق رائے نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی سیٹیں کچھ بڑھا دی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کا ایریا بہت بڑا ہے جی ہاں، اور وہاں پہ بڑی بڑی کانسٹیچوئنسیز ہیں، اور ان کانسٹیچوئنسیز کو مینیج کرنا، کیمپین چلانا، MNA کا وہاں پہ پہنچ پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. جی انہی بیسس پہ یہ 28ویں ترمیم ہوگی، اور یہ ایریا کے حساب سے ہوگی، کیونکہ ایوری ون نوز کہ بلوچستان کا ایریا بڑا ہے اور وہاں پہ کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ بھی بہت بڑی ہیں. سو اکارڈنگلی اسی طرح کیا جائے گا اور یہ 28ویں ترمیم میں ہی آئے گا. لوکل گورنمنٹ سسٹم کا بھی اس میں ہے، بالکل اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایڈ ہو سکتی ہے احمد بلال صاحب؟ مجھے فوری طور پہ تو کچھ ایسی چیز یاد نہیں آ رہی، لیکن میرا خیال میں یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہوئی کہ الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور جو ممبرز آف دی الیکشن کمیشن ہے، جب سے 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت ایک تجویز حکومت کی طرف سے آئی تھی کہ ان کو ری اپوائنٹ کرنے کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہونا چاہیے. وہ غالباً ابھی بھی وہ کوشش انہوں نے کر دی تھی، کیونکہ جو باتیں انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی چیز تھی کہ جو اس وقت ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا اس کو دور کیا جائے. تو غالباً ڈیڈ لاک دور کرنے کا ان کے ذہن میں شاید یہ طریقہ تھا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس وقت تو صرف ان کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ری اپوائنٹمنٹ کی طرف بھی چلے جائے اگر انہیں کوئی اس کے بارے میں کوئی اتفاق رائے حاصل ہو گیا دونوں پارٹیوں کا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، بالکل کچھ ایسی ہی میرے پاس بھی شواہد موجود ہیں کہ طریقہ کار جو ہے الیکشن کمیشن کا، الیکشن کمشنر کا، اس کو بھی بات ہو سکتی ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ ذرا بالکل نیوٹرل رہ کے، کیونکہ آپ اکثر اوقات نیوٹرل بات کرتے ہیں، تو نیوٹرل رہ کے اگر یہ 28ویں ترمیم میں جو چیزیں آنی ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ڈونٹ یو تھنک کہ اٹس گڈ فار دا کنٹری اور اس طرح ہی ہونا چاہیے، یا یو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین اباؤٹ دیز تھنگس؟ میں یہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینگتھن کرنے کا جو بات ہے، یعنی آرٹیکل 140A کو ایکسپینڈ کرنے کا، اس کے بارے میں تو بہت اسٹرانگلی فیل کرتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے. اس وقت لوکل گورنمنٹس بہت میننگ لیس سی ہو گئی ہیں، ان کی کوئی پاور نہیں ہے. جب چاہتے ہیں الیکشن کراتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں، الیکشن پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں آن ون پریٹیکسٹ آر دی ادر. تو ہماری جمہوریت کا سب سے بنیادی ستون تو لوکل گورنمنٹ ہے. عوام کے بھی 60-70% جو مسائل ہیں وہ لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹ ہوتے ہیں، اور لوکل گورنمنٹ ہوتی نہیں، کیونکہ پروونشل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ سارے وسائل کو وہی خرچ کرے، ساری پاور بھی وہی ایکسرسائز کرے. تو ہم نے تو خود یہ ترمیم ایک شاہد عامر صاحب سے اس کو ڈرافٹ کرانے کے بعد سینٹ میں سینیٹر ثانیہ نشتر کے تھرو انٹروڈیوس بھی کرایا ہوا ہے. وہ سینٹ میں
स्टैंड करती है अभी भी। एमकेएम ने भी एक तरमीम कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस कर रखी है। तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, क्योंकि इंडिया ने भी उसका तजुर्बा भी ये है कि वो 40-45 साल शुरू के उनकी लोकल गवर्नमेंट भी ऐसी ही रही जैसी हमारी अब है। उन्होंने वहाँ पे एक आइनी तरमीम की, बल्कि 2 तरमीम की, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेरे ख्याल हमें भी यही करना पड़ेगा, वरना लोकल गवर्नमेंट एक बहुत मीनिंगलेस सी चीज़ इस वक्त है, और वो रहेगी जब तक ये नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी। अहमद बिलाल साहब, कितने चांसेस हैं कि जो अभी, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम जो है उसको इन प्लेस नहीं आ सकी है सच अभी, सो 27वीं आइनी तरमीम के अंदर कितनी चीज़ें ऐसी हैं, कितने क्लॉजेज ऐसे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, आप समझते हैं कि उनको अनडू किया जा सकता है? पता नहीं किया जा सकता है या नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो अनडू हो जाए। एक चीज़ तो कम से कम, वो जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी की बात है, वो तो किसी भी महज़्ज़ब माशरे के लिए मुनासिब बात नहीं है। देखिए, जब तक कोई आदमी अपने ओहदे पे है, उस वक्त तक उसको उसके ओहदे को प्रोटेक्शन देना अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस, वो तो समझ में आती है बात। लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए जब वो ओहदे से सबकदोश भी हो जाए, ये प्रोटेक्शन देना तो किसी महज़्ज़ब माशरे में मेरे इल्म में नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये किसी तरीके से इसको रियलाइज़ करें कि कितना बैड नेम लेके आएगी इनके लिए, तो उसको चेंज हो जाना चाहिए। शायद वो रियलाइज़ कर लें और वो चेंज कर लें। हो सकता है कोर्ट में भी ये चैलेंज हो जाए, और कोर्ट में इसके जीतने के चांसेस इसलिए भी हैं कि इस्लामिक टीचिंग्स के भी ख़िलाफ़ है। ताकि उस्मानी साहब भी इसके बारे में एक फतवा किस्म की चीज़ या बयान दे चुके हैं, और ये वैसे भी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके भी ख़िलाफ़ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अच्छा, चले चले, लेट्स सी जी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि इसमें कुछ चेंजेस आ भी सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, और जो आप निशानदेही कर रहे हैं कि ये चेंजेस आनी चाहिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी के बारे में, उसको कैसे लेती हैं कोर्ट्स इन द डेज टू कम, दैट इज़ येट टू बी सीन जी। अहमद बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आई विल गो फॉर अ कमर्शियल ब्रेक ओवर हियर जी, और कमर्शियल ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मलक कमर अफजल साहब, जो कि पिछले 25 साल से एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मलक कमर अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट के, और पिछले 25 साल से जनाब सुप्रीम कोर्ट में जनाब ये एडवोकेट हैं, और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं उनमें इनकी जनाब बहुत इनकी ग्रिप है, और इफ़ यू रिकॉल कि मुशर्रफ के दौर में अगर देखा जाए तो जितने केसेस मुशर्रफ पे बने थे उन पे रिप्रेजेंट भी कमर अफजल साहब ने किया था, और मैं काफ़ी केसेस में इनको रिलीफ भी मुशर्रफ को दिलवाया था। कमर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी, आई एम गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। No, it's always a pleasure to have you जी। कमर साहब, जरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, 27th अमेंडमेंट है, इसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो हुई है A to Z क्लॉजेज जो है इसके, आर यू गुड विद इट, या कोई क्लॉजेज ऐसे भी हैं जो आपको पसंद हैं, या कोई ऐसे क्लॉजेज हैं जो आपको पसंद नहीं है, या हाउ वुड यू कम अप विद ऑल दोज थिंग्स जी? मुबशर साहब, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है 27th अमेंडमेंट का, ये तो अभी मैं टीवी पे देख रहा था, अभी वो नेशनल असेंबली से शेक बाय शेक क्लियर हो गया है जी। तो उसके जो ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं वो भी अब काफ़ी हद तक क्लियर आ चुके हैं। पहला सब्जेक्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सेकंड सब्जेक्ट है आर्मी की हायरार्की में तब्दीली, और फिर थर्ड सब्जेक्ट है मोस्टली इम्यूनिटी का। जी। जो थर्ड सब्जेक्ट है इम्यूनिटी का, उस पे तो आई टोटली अपोज द 27th अमेंडमेंट। देयर शुडंट बी एनी क्वेश्चन ऑन दिस। अच्छा। बिकॉज दिस इज नॉट ओनली इलीगल, अनलॉफुल, रादर इनह्यूमन, बिकॉज आपने इम्यूनिटी आपने किसी थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करके देनी है। सो ये इम्यूनिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द ऑफिस टेन्योर तो जायज़ है, लेकिन उसके बाद ये इम्यूनिटी देना जो है ये एक आई वुड से ड्रैकोनियन किस्म की एक इंटरप्रिटेशन है, और ये बिल्कुल किसी सूरत में भी
یہ نہیں ہونی چاہیے وٹ ایور اسٹیج اٹ از. نمبر 2 آ جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل کوڈ کا. کانسٹیٹیوشنل کوڈ میں ایک ابہام جو ہے وہ تھوڑا سا کریٹڈ ہے ابھی تک, حالانکہ یہ بار بار بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ اف دیر آر 2 پیرلل سپیریئر کورٹس, ابھی دیکھیں 3 پیرلل سپیریئر کورٹس ہیں, ایک ہے فیڈرل شریعت کورٹ, ایک ہے سپریم کورٹ, اور اب نئی جو آ رہی ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو ان تینوں میں سے جہاں تک سپیریارٹی کا تعلق ہے اور جو لیگل پارلنس میں ہم جو اگر بات کریں تو سپریم کورٹ از دی سپریم کورٹ, بیکاز جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ دونوں اسپیسیفک جورسڈکشنز کی کورٹ ہے. سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ ایک اوور آل جورسڈکشن ہے جو کہ اس کو اویلیبل ہے, لیکن اس آئین کے ذریعے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اصل میں ایک جنرلائز قسم کا بلکہ اوور لیپنگ قسم کی جورسڈکشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے, جو کہ سپریم کورٹ کی اوریجنل اور اپیلیٹ اور ایڈوائزری اور سو موٹو جورسڈکشنز کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے یہاں یہ بات تھوڑی سی میرا خیال ہے واضح ہونی چاہیے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل ایک اپیلیٹ بینچ کے طور پہ کام کرے گی, اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ کورٹ جو ہے یہ اصل سپریم کورٹ ہوگی. تو یہ اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ سپریم کورٹ شوڈ ہیو دی الٹیمیٹ کنٹرول, اور جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ کے بھی آرڈرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں, تو اسی طرح فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو بھی اگر یہ اسپیشل جورسڈکشن ہے تو جنرل جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس رہنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو آگے آپ دیکھیں گے جی جب یہ چیلنج ہوگا تو اس انٹرپریٹیشن کو بھی ایک نظر دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو امینڈمنٹ ہے ریگارڈنگ دی ایج آف دی ججز وہ صحیح ہے, 68 تک ججز کی ایج ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ اور ان کے جو چیف جسٹس کی علیحدہ بلڈنگز علیحدہ ہو رہی ہیں وہ ساری جو ماڈلٹیز ہیں وہ ساری جو ہے ایکسیپٹیبل ہیں, صرف اور صرف کوشچن ہے جورسڈکشن کا. ہاں یہ جو جورسڈکشن سو موٹو والی ختم کی گئی ہے یہ بھی جورسڈکشن ختم نہیں کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے اس کو کوئی آپ پیرامیٹرز دے دیں یا کوئی اس کا کوئی ایسا سٹرکچر بنا دیں, لیکن میرا خیال ہے کہ سو موٹو کو بالکل ختم کر دینا جو ہے وہ ہمارے جو معاشرتی حالات ہیں اس میں یہ مناسب نہیں ہے. پیپل لک ٹورڈز دی کورٹ اینڈ اسپیشلی دی سپریم کورٹ, تو اس کو کمپرومائز کر دینا یہ بھی کوئی انٹینشنل اچھی بات نظر نہیں آ رہی. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو جورسڈکشنل کرٹیلز لگائی گئی ہیں اس 27th امینڈمنٹ میں وہ دے نیڈ ٹو بی ریویوڈ بائی دی کورٹ. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ یہ ریویو کون کرے گا, کیا یہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گی کہ سپریم کورٹ کرے گی؟ تو یہ ایک بہت بڑا ابہام ہوگا کہ جس طرح 26th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اپنی امینڈمنٹ کو خود ہی سن رہی تھی, اب وہ سارے کیسز چلے جائیں گے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس, تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ اپنے ہی اختیارات کو ایڈجج کرنا شروع کر دے گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں یہ کلیئرٹی آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ دیکھیں ایک بہت مبشر صاحب ایک بہت سیریس اینگل ہے ہماری لیٹیگیشن کا, اور وہ یہ اینگل ہے کہ ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کورٹس خاص طور پہ سپیریئر کورٹس صرف اور صرف پولیٹیکل کیسز کے لیے بنائی جا رہی ہیں یا بنی ہوئی ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, میں پچھلے 35 سال سے سپریم کورٹ میں آ رہا ہوں اور 25 سال سے آپ نے دیکھا کہ میں ہر روز سپریم کورٹ میں آ رہا ہوں, لیکن ہر روز یا ہر ہفتے کے بعد ایک ایسا پولیٹیکل ایشو شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری سپریم کورٹ کی ورکنگ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. وہ اس کی حد تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا وجود جواز ہے اس کا, اور اس کو کرنے کے لیے میں بالکل سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اتنی جنرل جورسڈکشن دے دی ہے جتنی کہ ابھی امینڈمنٹ میں آئی ہے, تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ول بی اوور برڈنڈ ود دی ناٹ اونلی دی کانسٹیٹیوشنل میٹرز بٹ دی پولیٹیکل اوور ٹونڈ میٹر, جس کی وجہ سے وہ پروگرس نہیں ہونی. اور یہ جو سپریم کورٹ کو علیحدہ ایک اپیلیٹ بینچ کے طور پہ سامنے پیش کیا جا رہا ہے, پیپل ول ناٹ ہیو دی فیتھ, لیکن لوگ جوڈیشل سسٹم کو اس کی میجسٹی کی وجہ سے رسپیکٹ دیتے ہیں. آج جج کہیں بھی چلا جائے پیپل اسٹل لک ہم ایز اے میجیکل فگر. پارلیمنٹیرینز کو یہ پریولیج نہیں ہے, اسی طرح ایگزیکٹو کو بھی یہ پریولیج نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ایک آنر کرنا چاہیے. پوری دنیا میں پوری ہسٹوریکلی دیر از سیپریشن آف پاورز, اور اس سیپریشن آف پاورز میں جو وزڈم کی وائٹ ہیڈ اور وگ ہے وہ جوڈیشری کے پاس ہی ہوتی ہے.
آپ جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے لیول پہ لا کے یا ایگزیکٹو سے بھی نیچے لا کے اگر رکھیں گے تو پھر پیپل ول ہیو نو ٹرسٹ اینڈ فیتھ ان دی جوڈیشری. ہم نے میجسٹی آف دی جوڈیشری جو ہے وہ کمپرومائز کرنی شروع کر دی ہے, جس کی وجہ سے سسٹم سارا جو ہے وہ پوائزن ہو گیا. آپ نے سو موٹو کی بات کی کہ سو موٹو جو ہے وہ اننیسیسری ہم نے دیکھا پاس میں لیے جاتے رہے, اور سو موٹو سے جتنا پروسیس ہوتا تھا فار دیٹ میٹر آئی وڈ سے انویسٹمنٹ کا پروسیس ہو گیا یا فار کوئی اور ایشوز ہو گئے, وہ اس میں اننیسیسری ہرڈلز کریٹ ہو جاتے تھے سو موٹوز سے. اور جہاں پہ مطلب ایک بوتل پہ سو موٹوز لیے جاتے ہوں یا فار دیٹ میٹر پیٹی چیزوں پہ سموسوں پہ اگر لے لیے جائے سو موٹو, تو پھر وہ چیزیں کو بنتی تو نہیں ہے نا, وہ کوئی تخت نہیں بڑھ دی. تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سو موٹو کی بات کر رہے تھے, آپ نے سو موٹو کو چھیڑا تھا, تو سو موٹو تو اننیسیسری یہاں پہ استعمال بھی ہوتے رہے نا. بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں سیکرٹری تھا سپریم کورٹ میں 2005-6 میں. دیٹ واز دی موسٹ والیٹائل پیریڈ جہاں سو موٹو چل رہے تھے. اور آپ یقین کریں کہ میں آپ کو پٹیشن دکھاؤں گا, میں نے اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن میں انوالومنٹ میں وہ چیلنج کیا, میں نے پی آئی اے کے لیے چیلنج کیا, میں نے ریکو ڈک میں آ کے بھی مخالفت کی, میں نے جب انہوں نے اسٹیل مل کو کہا میں نے تب بھی مخالفت کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیشنل پروجیکٹس جو تھے یہ سپریم کورٹ اننیسیسری انٹرفیئرنس کر رہی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ سو موٹو کو ہم سٹرکچر تو کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی پروسیجرل لا میں کیا ہے کہ جی 3 جج بیٹھ کے تو اس کو ڈیسائیڈ کریں, یا کوئی اور طریقہ بھی نکالا جا سکتا ہے, مزید بیریئر کریٹ کیے جا سکتے ہیں. ابھی ہم نے سو موٹو کو ختم کیا ہے, صرف ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو بھی کام ہوگا وہ ایک درخواست پہ ہوگا, سو موٹو نہیں ہو سکتا. تو انڈائریکٹلی اگر میں ایز اے ٹیکنیکل لائر آپ کو کہوں کہ میں خود ہی درخواست دے کے تو سو موٹو ایکسرسائز کروا دوں گا, اگر ججز نے کرنا ہے تو وہ کر تو سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا اچھا سیف گارڈ نہیں انہوں نے بنایا. اس سے بہتر تھا سیف گارڈ کہ اگر 3 ججز کو بناتے تھے, یا پھر یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم اس کی جورسڈکشن مکس کر کے تو ایک کمپوزٹ بینچ بنائیں گے جو اس کو ڈیسائیڈ کرے گا, جو ریسنٹلی ہوا ہے. سو موٹو ہونا ضرور چاہیے لیکن ایز اے سٹرکچر ڈسکریشن کے طور پہ ہونا چاہیے. گاٹ یور پوائنٹ. اچھا, واٹ اباؤٹ دا بالکل انبریڈلڈ پاورز نہیں ہونی چاہیے. اوکے, گاٹ یور پوائنٹ. اچھا, یہ تیسری جو بات تھی جس میں یہ پورا جو ہرارکی اینڈ یو نو سیٹ اپ چینج کیا جا رہا ہے فوج کے اندر, اس میں تو میرے خیال میں آپ کو کوئی ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس اگر وار گیمز کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو اسٹریٹجی جو ہے وار کی وہ تو چینج ہو چکی ہے. تو اسٹرکچرل چینجز جو ہیں افواج پاکستان میں وہ لانا تو ضروری تھی. اس پہ تو میرے خیال میں آپ اتفاق کریں گے ملک صاحب. میں بالکل ایگری کرتا ہوں سینٹرل ڈیفنس سسٹم پہ. نمبر 1, that central defense system is if responsible to the federal government in one way or the other, whether by through the subject to law or subject to the federal government's approval or subject to the parliament's approval. I think this is ideal combination. Mubashir Saab, you cannot live in past. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. You have to look after the globalization, you have to look after the technology کیا, you have to look after the overall situation of the world. اس world situation میں آپ کو ہر ملک جو ہے اس کے لیے زیادہ امپورٹنس اس کی سیکیورٹی ہے, بالکل اس کے بعد کوئی نیکسٹ چیز ہے. ہمیں بھی اسی اینگل پہ اب سوچنا پڑے گا. یہ جو خیالی باتیں ہیں, آئیڈیلزم ہے, یہ سارا کا سارا جو ہے کتابوں کی باتیں ہیں. پریکٹیکلی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح پاور کو ہینڈل کرنا ہے اور یہ پاور کس طرح ایکسرسائز ہونی ہے. ٹھیک. ہاں یہ ضرور ہے کہ پروٹیکشن کہیں نہ کہیں سویلینز کو ہم نے دینی ہے. سول کو اگر ہم پروٹیکشن نہیں دیں گے, پولیٹیشنز کو پروٹیکشن نہیں دیں گے, تو پھر یہ ڈریکونین لا بن جائے گا. ہمیں ہر صورت آرمی کو اے پارٹ آف دی پاور شیئرنگ فارمولا جو ہے وہ اس میں لانا چاہیے. پاور شیئرنگ سے کیا مراد ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے نیشنل سیکورٹی کونسل میں یا کیسے؟ پاور شیئرنگ سے مراد دیکھیں یہ ہے, میری پاور شیئرنگ سے مراد یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آرمی یا فورسز جو ہیں, دی آر منسٹری کمپوننٹس آف منسٹری آف ڈیفینس. اب منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ بھی تو لمب آف دی فیڈرل گورنمنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر آلریڈی پارٹ آف دی فیڈرل گورنمنٹ. اب اس کو شیئرنگ چاہیے, اور وہ شیئرنگ کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ شیئرنگ ایسے ہو سکتی ہے کہ ان کا یونیفائڈ ریپرزنٹیشن ہو, اور وہ یونیفائڈ ریپرزنٹیشن جو ہے آف کورس تھرو دی منسٹری آف ڈیفینس ان اسٹریٹجک ڈیسیجنز میں, یا اس کی پوزیشن اتنی پیرلل ہو کہ اس کی سے جو ہے وہ باضابطہ طور پہ ریکگنائزڈ اور اکنالجڈ ہو. گاٹ یور پوائنٹ ملک صاحب. آپ نے بڑی کلیئرٹی سے 27th امینڈمنٹ جو ہے اس کو آپ نے ایکسپلین کر دیا. آپ اس میں جو
اچھی چیزیں وہ بھی سامنے رکھ دی, اور جو ایسے کلازز ہیں جو ریویو کیے جا سکتے ہیں یا ہونے چاہیے وہ بھی آپ نے ایکسپلین کر دیے. ایک آخری چیز سمجھائیے گا ملک صاحب, دیر آر ریومرس, وی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ دا ریومرس بٹ دین اگین اٹس اے گوسپ ٹاؤن, اسلام آباد اسپیشلی. Is the 28th amendment also needed or is in the offing? To tell you, Mubashir Sahab, honestly, I believe in 1973 constitution. جتنی تیزی سے امینڈمنٹس آتی ہیں اتنی تیزی سے یہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. 26th امینڈمنٹ ابھی ایڈجوڈیکیشن پروسیس میں آئی نہیں ہے تو آدھی ختم بھی ہوگی. یہ بھی امینڈمنٹس جو ہیں یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, بینگ اے کانسٹیٹیوشنل لائر, بینگ اے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ, کہ یہ امینڈمنٹس جو مائنڈ سیٹ کر رہا ہے یا جس کو یہ الزام دے رہے ہیں یہ کروا رہا ہے, کیا یہ انٹینشنلی جو پبلک اوپینین میں رفٹ کریٹ کرنے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ 28th امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن اگر آپ سسٹم کو مزید ٹائٹ کارنر میں لے کے جائیں گے تو دین اٹ ول ریئیکٹ, اور اس پر ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. Got your point, ملک صاحب. ملک قمر افضل صاحب, thank you very much for joining me. I'll have to wind up over here جی, I'm running out of time. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.